اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھٹو جو جوڈیشل مرڈر ہے بھٹو صاحب کا، اس کی یہ دوسری قسط ہے۔ اس میں جو اس وقت کے جو اعلیٰ کار تھے، یا جو ایک ٹرائیکا تھی، اس میں کچھ سول سروس کے لوگ تھے جن کا نام جو ہے وہ تھے، اور یہ سپریم کورٹ والے بھی تھے، اور آرمی والے جو اس وقت کے جرنل تھے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے جو اس میں جو الیکشن ہوئے 7 مارچ 10 مارچ کے، جو اس کے کچھ نعرے تھے، 7 مارچ 10 مارچ پیپلز پارٹی ٹک مارچ، لیکن اس میں ایک اور نعرے جو لگتے تھے 2-3، وہ بڑے مزے کے تھے۔ اس میں ایک انتہائی بےہودہ نعرہ جو ہے جماعت اسلامی والوں کا ایجاد کردہ نعرہ تھا، جیسے پچھلے اس میں ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے ہر مال 2 آنے بکے گا، ہر مال بکے گا 2 آنے، ہر حال بکے گا 2 آنے، یہ ایرے گہرے 2 آنے، یہ نتھو خیرے 2 آنے، یہ سونا منڈا 2 آنے۔ سونا منڈا عبدالحفیظ پیرزادہ کو کہتے تھے، یہ سونا منڈا 2 آنے۔ اور بدبختوں نے نصرت بھٹو صاحبہ کو یہ نصرت بھٹو 2 آنے، یہ جو ہے یہ ان کے جو ہے یہ نعرے تھے، اور ان کو بڑے لیک کے ساتھ جو ہے ٹرکوں پہ اور بڑے بڑے اس میں جو ہے یہ کہتے تھے۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ایک مزدور کی قومی اتحاد کی جب گورنمنٹ آئے گی، ایک مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر ہوگی۔ اس وقت 1000 روپے سے کچھ کم تھا، 800-900 روپے تولہ تھا یہ۔ اور عام جو اس وقت ملازم کی تنخواہ ہوتی تھی وہ 200-250 روپے ہوتی تھی 5ویں 7ویں اسکیل کی، جن کی آج 60-70 ہزار روپے 50 ہزار تنخواہ ہے، اس وقت ان کی 200-250 تنخواہ ہوتی تھی۔ یہ انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنایا۔ بیرونی جو ہے کراچی میں 9 روپے 90 پیسے کے بجائے کراچی میں ڈالر ہو گیا 4.5 روپے کا۔ یہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ بھٹو صاحب کی وہ جو ہے تقریر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے نعرے لگے، یہ ساری فحاشی، یہ جتنی چیزیں تھیں، یہ اردو پریس کے ذریعے جو ہے وہ بھٹو کو ایک غدار یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اینٹی اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جس نے یہاں پہ اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی، جس نے اس مسلمان ملکوں کا ایک بلاک بنا کے کم از کم 15 سے 25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھیجے۔ جو لوگ اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نہیں گئے ہوئے تھے وہ باہر کے ملکوں میں بھیجے، اور بے شمار چیزیں انہوں نے دی، آئین دیا 73 کا۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود جو ہے جب ان کو گھیرا گیا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا بھی ایک بڑا رول تھا۔ تو اس رول میں جو سب سے جو بڑا گھناؤنا کردار تھا، جو بدنما داغ تھا، وہ تھا غلام اسحاق خان۔ غلام اسحاق خان جو ہے وہ بعد میں جو ہے اس وقت تک جو ایک لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، بھٹو کے تختہ اٹھنے سے پہلے ایک تھے AGN قاضی صاحب تھے، وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے وہ انچارج تھے، ان کا نام تھا آفتاب غلام نبی قاضی، اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے، فائنانس سیکرٹری رہے۔ وہ یہ ساری جو ایٹمی پروگرام کی اوورال فائنینسنگ وغیرہ، یا یہاں کے زمینوں کی الاٹمنٹ، اس کے جو ابتدائی کانٹریکٹ ایوارڈنگ وغیرہ، وہ قدیر خان کر چکے تھے۔ یہ ویسے ہی ہم کہتے ہیں، بہرحال بعد میں انہوں نے اس کو ریورس نہیں ہونے دیا۔ تو اس میں یہ تھے روداد خان، یہ تھا اجلال حیدر زیدی، اور کئی بدماش تھے جن کو ہم بھول جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے اس میں یہ شامل تھے، یہ سارے لوگ۔ پھر جو ہے وہ جرنل تو تھے ہی تھے، اس کے علاوہ جو ہمارے جو صحافی بکے ہوئے صحافی تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا۔ اور سب سے پہلے یہ ہوا تھا جو کہ کیس جو ہے وہ اگر چلنا بھی تھا تو وہ چلنا چاہیے تھا جو ماتحت عدالت ہے ہائی کورٹ کی، وہ قتل کا چلے مقدمہ ہے 302 کا، تو وہ چلنا چاہیے تھا ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہوتا ہے اس کے پاس چلنا چاہیے تھا، جو سیشن جج کی عدالت میں۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں سے ڈائریکٹ منگوا کے ایک پہلی جو بیسک ایک جو سیڑھی ہے جہاں پہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ بحث ہونی چاہیے تھی، وہاں عدالتی میں جو ہے وہ جرا ہونی چاہیے تھی، وہاں گواہ پیش ہونے چاہیے تھی، یہ سارا کام ہوا۔ اور انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹ کر کے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے آگے یہ کیا کہ ان کو لایا اوپر جو مولوی مشتاق کی عدالت تھی۔ مولوی مشتاق کی کوئی پرسنل گرجز تھیں، انہوں نے سمری ٹرائل کر کے جو ہے ہوا تو یہ کورٹ کا تھا، سمری ٹرائل کر کے بھٹو کو پھانسی دی۔ 5 ججز تھے ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے 5 نے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے 4-3 کا جو فیصلہ تھا، اس سے پہلے دو جج اور تھے، ایک کو گھر بھیج دیا گیا، ایک کو زبردستی چھٹی بھیج دیا گیا، ایک کو ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تو بات تھی ان کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا، جو ان کے ساتھ ہی ہوا۔ لیکن اس علاوہ جو معاملات ہیں جن کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں، کہ
بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے اس کے ارینجمنٹس میں امریکہ بالکل جو ہے ان کو دھمکی دی تھی، اس نے کسنجر نے ایٹمی پروگرام کے اوپر، یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ کوئی ویسے سائفر کیس نہیں تھا۔ دوسرا جو ہے اس میں جو گناؤنا کردار تھا وہ تھا جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد اور جنرل چشتی کا۔ انہوں نے جو ہے وہ جو کانسٹیبل تھے 3-4 تھے جنہوں نے گواہی دی تھی کہ ہمیں بھٹو نے کہا تھا کہ ان کو ماریں، تو اس کے لیے قتل کیس میں وہ کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہے ڈائریکٹ ایک گواہیاں جو چاہیے تھیں، تو اس کے ارینجمنٹ کیے تھے جنرل چشتی جو ہے بھی زندہ ہے اور میاں طفیل محمد نے، کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ اس کے خلاف۔ انہوں نے اہتمام کر کے گواہی دلوائی، اور اس گواہی کے بعد جو ہے وہ پولیس والے جو ہے وہ انہوں نے گواہی دی اور تھوڑا اسٹرینتھن کیا انہوں نے کیس کو۔ بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو جب ان کو رابطہ قائم کیا گیا، یہ ہارون رشید جو صحافی ہیں وہ ہیں، ایک طارق چودھری جو سینیٹر ہے، ان سارے لوگوں سے پوچھیں، یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ انہوں نے بھٹو نے کہا نہیں جی اب تو انٹرنیشنل پریشر ہے، تو جن لوگوں نے یہ گواہی دی تھی کہ ہمیں بھٹو نے کہا تھا، اس کو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں بدل کے ان کو بھی پھانسی دے دی۔ تو یہ تو بدماشی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے کوئی وہ جو ہے اس کو نہیں ٹچ کیا ہوگا، اس کا ڈیٹیل جب ججمنٹ آئے گی پتہ چلے گا۔ تو سپریم کورٹ نے اس کیس میں اپنے لیے اس طرح کے فیصلے کرنے کی بھرپور گنجائش رکھی ہے، جیسے انہوں نے کیا تھا، اس کو تاریخ نے جو ہے ریجیکٹ کیا۔ یہ جو خود کر رہے ہیں، کوئی اور بعد میں کوئی قاضی القضاء آئے گا، وہ اس طرح کی جو ہے وہ دہاڑیاں لگا رہا ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہے اوپن جو ہے اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہوگی۔ لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ نہ تو آج کے دور میں یہ سپریم کورٹ پورا کر رہا ہے، نہ 5 سال پہلے پورا کر رہا تھا، نہ 10 سال پہلے کر رہا تھا، نہ 30 سال پہلے کر رہا تھا، نہ 50 سال پہلے کر رہا تھا، نہ 70 سال پہلے کر رہا تھا، 65 سال پہلے جو جسٹس منیر تھا۔ تو جس ملک میں انصاف کی یہ صورت حال ہو، تو اس میں جو ہے اسی طریقے سے کئی بھٹو جو ہے وہ پھانسی چڑھتے جائیں گے، اور بھی اس طرح کے معاملات ہوتے جائیں گے۔ اور یہ جو عمران خان جیل میں ہوگا، اس میں جو ہے وہ کئی خواتین جو ہے ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا۔ پھر یہ 45 اور 47 فارم کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کو سوانپ نے سونک رکھا ہوا ہے، اور یہ جو الیکشن کمیشنر ہے اس نے جو کام کیے ہیں اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے؟ یہ آئین کی بالادستی اور آئین کے محافظ جو ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا جی۔